ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات ہم نہیں چاہتے کہ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے. ہم اپنا شکست خوشی سے تقسیم کرنے کے لیے تھے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے. اتنا کم پاپولیشن کا تعداد اتنے سارے فیزز میں اتحادیوں کے درمیان الیکشنز ہو رہے ہیں. وہاں بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا with the leaders of the opposition rather than any specific political party یہ ایک اچھا آغاز تھا. کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو گیا. ہمارا کمیونیکیشن کا آغاز ہو سکتا ہے اور اس قسم کے جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیز مل کے بات کریں. اس سے جو اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا آئٹم اس وقت اس میٹنگ کے مطابق بلاول صاحب ہو رہی ہے آج کل بات ہو رہی ہے جی بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں علی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے آپ کا کیا سٹانس ہے ان دونوں چیزوں کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے ان تمام ایشوز میں. آج تک کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا سلسلہ جب چلا کس نے آپ کو بتایا؟ میں نے بتایا نا. جی جی بالکل 27th امینڈمنٹ ہوا کس نے آپ کو بتایا؟ کیا حکومت نے بتایا؟ پیپلز پارٹی دیکھو میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے سامنے تو ابھی تک ایسی کوئی بات میرے ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں. ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں. الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا آپ نے کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے بار بار دیا ہے ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں نہ آج مانیں گے نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے. اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں. ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے. جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے عوام کے انپٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو
ना रोक सकता हूँ ना रोकना चाहता हूँ. दूसरा क्वेश्चन भी था. एक सवाल नवीद भाई, इजाज भाई आप कर लें, फिर आप भी जाते हैं. अपोजिशन लीडर से आपकी मुलाकात को 2.5 साल तकरीबन लगे और कहा यह जा रहा है कि इस पार्लिमान को चूंकि खतरा है इसलिए ये मुलाकात भी मुमकिन हुई. एक तो ये बताइए कि पार्लिमान को क्या खतरात हैं, किससे खतरात हैं और क्या बात ग्रैंड नेशनल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती है? जहाँ तक पार्लिमान को ख़तरा है, वो पार्लिमान को तो बहुत से ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें से ये ख़तरा है कि जो पार्लिमान के अंदर मौजूद है वो पार्लिमान का वो कदर ना करे, वो पार्लिमान को उस तरीके से चलाए ना, और उस सोच के मुताबिक बाहर के ख़तरे तो अपनी जगह, मैं तो जो अंदरूनी मसले हैं हमारे अपने पार्लिमान को, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. उनमें से एक मेरा ख़्याल में ये जो ऑपोजिशन जमातों का फ़ैसला है कि वो पार्लिमान के प्रोसेस से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं, अगर वो भी दुरुस्त हो जाए वो एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है. जहाँ तक आपके दूसरी बातें उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. ओपोजिशन लीडर्स के साथ देखा तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है. दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई का अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए. देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है. और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते. तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं. सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फाल बने. जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए. मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है. लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे इस पे इख्तलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़. आपने सुना होगा हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है, तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का हम तब्दीली जो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती हुई थी 5 हल्कों में. प्लीज आज़ाद कश्मीर के 5 ऐसे हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट चेंज किया गया या मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी. तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ है, 400 वोटों से 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं. सेम बाकी हल्कों में भी इस वक्त हालत. तो क्या कहना चाहेंगे? इसी से रिलेटेड इसको मुकम्मल करा दो. इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है. क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे अवाम का इंतखाब किया जा सकता है और वो लीगल होगा? देखो, ये आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं. मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना खसास अहम जगह है, इलाका है. 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता.
انفارچونیٹلی جتنا ہی متنازع بنا سکے ہم نے بنا دیا. آپ نے ذکر کیا وہ سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے خود کور کیے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں. آپ نے بھمبر کا پرویز اشرف کا حلقہ کا جو 800 ووٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. میرپور میں چودھری اخلاق کا, جاوید بھٹوانوی کا, اگر مجھے میں چودھری یاسین کا, وہ تو پھر دوسرا فیز میں مزہ کا بات یہ کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں ان حلقوں میں وائلنس ہوگا, سیکورٹی فراہم کیا جائے, یہاں مختلف مشکلات پیدا ہوں گے. وہی ہوا. صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو میرا کینڈیڈیٹ تھا مظفر آباد پہ, اس پہ حملہ ہوتا ہے. میرے جو ایم این ایز وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں, وہ اس لیے موجود کہ وفاقی حکومت کا پورا لشکر ادھر بیٹھا تھا. تو میرا کچھ ایم این ایز نے یہ سوچا کہ ہم بھی جا کے اپنا مورل سپورٹ دے دے پارٹی جو لڑ رہے ہیں ادھر الیکشن, ان کو بھی گولی لگے. میرے کارکن کو یہ میرپور کے فیز میں اور میرپور خاص کے فیز میں 2 کارکن میرے شہید کیا جائے. پھر آپ آئے بھاگ کے الیکشن میں, پونچھ کا فیز میں یہ تھا کہ تب بھی میرپور میں دھاندلی کر کے, مظفر آباد ڈویژن میں دھاندلی کر کے, پھر بھی ممکن تھا کہ اگر پونچھ ڈویژن کا پورا الیکشن ایک ساتھ ہوتا کہ کسی اور کا حکومت, پیپلز پارٹی کا حکومت اے جے کے میں بن جاتا. وہ تو پھر 3 کے بجائے 6 فیزز ہو گئے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری پوائنٹ کہ وہ 6 فیزز بھی مکمل نہیں اور الیکشن ہو گیا ہے, متنازع الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں, اٹھاتے رہیں گے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے, اور بہت ضروری تھا کہ ہمارا ایک ایسا پارلیمان آ جاتا جس کا مینڈیٹ ہوتا, جس کا لیجٹمیسی سے ہوتا کہ وہ کشمیر کے یہ ایشوز کو, اندرونی ایشوز کو, انڈیمک ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کریں. وہ موقع تو مجھے اس وقت نظر نہیں آتا. نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں, انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے. اب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں. کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو, یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے, جو ہم ہر بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں, پاکستان کے لیے, پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں. کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن, کوآرڈینیشن, لیجسلیشن کے حوالے سے, عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو, جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں, ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں, اگر ہمیں سمجھ میں, ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو, جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی, میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا, ایسے تعاون کیا, ایسے کوشش کیا
کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے. I'll come to you later. کشمیر کے حوالے سے سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑ کے سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے سر آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا. میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے, وہ جلد اس کا علاج ہو جائے, خیریت ہو جائے. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو, ان کے خیالات پہ میں اس وقت He wants to answer question. ISPR نے بھی صوبوں کے حوالے سے بات کی ہے اور اس وقت ملک میں ہر ہوٹل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں, سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا. ایک one at a time. It's important that ایک تو جہاں تک ڈی جی ISPR کی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں اور ان کا مطالبہ ہے, بچہ کا مطالبہ ہے. کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے, آپ ان کو بھوری کہیں, آپ جو بھی کہیں, ان کو چاہیے. میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں, جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے, وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا, میں اپنا جو سینٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا, میں اس کا اعتراض کیسے کروں. جہاں تک سندھ کی بات ہے, آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں. میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں, اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں, اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کے حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی, MQM کا نمائندگی تھی. انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا, ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے. تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو, پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا, کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, باتیں چل رہی ہیں, باتیں چلیں. مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال آیا ہے. بلاول صاحب ایک سوال آپ نے دیکھا اشارہ آ گیا, پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں, پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی, ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا دجکاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں, سادہ اکثریت ان کے پاس ہے, تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کریں, وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر, اگر وہ چاہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں.
اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے, ایک سلسلہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے, اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو, صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال, میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ جو